فائننس کمپنیز کی شیئر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کا حکم۔ نعمان مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں کیا ہم بینک اور فائننس کمپنیز کی شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، شیئرز خرید اور بیچ سکتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بھائی سودی بینک کے شیئر خریدنا ناجائز ہے، خرید کے بیچنا بھی ناجائز ہے، اور فائننس کمپنیز کی جو شیئرز کی ٹریڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ فائننس کمپنی سودی لین دین نہ کرتی ہو، یعنی وہ سود پہ لوگوں کو، بعض فائننس کمپنی ایسی ہوتی ہیں جن کا کام یہ ہے کہ پیسہ دینا اور پھر اس پہ متعین سود لینا، یہ اگر ان کا بزنس ہے تو وہ بھی سودی بینک کے حکم میں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بزنس ہے تو وہ بزنس اگر حلال ہے تو پھر حلال کمپنی کے شیئرز آپ خرید سکتے ہیں اور ناجائز کمپنی کے شیئرز خرید کے بیچ نہیں سکتے۔ اور شیئرز کی خرید و فروخت میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کمپنی کے جو ایسٹس اگر وجود میں ہی نہیں آئے، بعض دفعہ کمپنی ابھی وجود میں آ رہی ہے، اس کے ایسٹس نہیں ہیں، صرف سیال رقم ہے، لیکوڈ شکل میں اس کے ایسٹس ہیں، یعنی سیال رقم ہے، تو ایسی کمپنی کے شیئر خرید کے آپ فیس ویلیو پہ تو بیچ سکتے ہیں، کمی بیشی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے۔ اور اگر کمپنی کے اثاثے بھی وجود میں آ گئے ہیں، ایسٹس بھی وجود میں آ گئے ہیں، تو پھر ایسی کمپنی بشرطے کہ جائز ہو، جیسے میں نے پہلے بتایا، اس کمپنی کے شیئر کو خرید کر آپ بیچ سکتے ہیں، نفع پر بھی نقصان پہ بھی، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ جب تک شیئر آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے۔ اور قبضے میں آنے کی جو ایک عرف میں آج کل وہ ایک علامت ہے، وہ دلیل ہے، وہ یہ کہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے، تو نام جب تک آپ کے ٹرانسفر نہیں ہوتا آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ اور اس میں بھی فارورڈ سیل اور فیوچر سیل وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ فارورڈ سیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیئر خریدا اور آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ ابھی تو یہ شیئر میرا ہے لیکن فلاں تاریخ کو یہ شیئر آپ کا ہو جائے گا اور اس وقت اس کی قیمت بھی آپ کے ذمہ واجب ہو جائے گی، تو یہ جائز نہیں ہے، ابھی بیچیں آپ، بے شک قیمت وہ بعد میں دیں لیکن شیئر آپ کو ابھی فروخت کرنا ہے۔ تو یہ چند شرطیں، یعنی فارورڈ سیل، فیوچر سیل بھی جائز نہیں ہے، قبضے میں آنے سے پہلے یعنی شیئر آپ کے نام ٹرانسفر ہونے سے پہلے بھی بیچنا جائز نہیں ہے، اور تیسری شرط کہ کمپنی کا کام حلال ہو، حرام کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اور چوتھی شرط کمپنی کے ایسٹس اگر وجود میں نہیں آئے ہیں، لیکوڈ فارم میں وہ کمپنی ابھی ہے، یعنی اس کے اثاثے جو ہیں صرف کرنسی کی صورت میں ہیں، تو پھر وہ آپ اس شیئر خرید کے فیس ویلیو پہ، یعنی جتنے کا خریدا اتنے کا تو بیچ سکتے ہیں، کمی بیشی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے۔ نامحرم کو سلام کرنا کیسا ہے؟ جویریہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا نامحرم کو سلام کرنا جائز ہے؟ اگر سسرال والے، آپ کے سسرال میں شوہر کے کوئی بزرگ ہیں جیسے ماموں، چچا وغیرہ، تو کیا ان کو سلام کر سکتے ہیں جبکہ سسرال والے بھی اس پر زور دیتے ہوں؟ دیکھیے جو شوہر کے رشتہ داروں میں بزرگ ہیں، چچا ماموں وغیرہ، ان کو سلام کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کے احترام کا تقاضا ہے اور رشتہ بھی ہے ان سے۔ اور ویسے سسرال والے اگر زور دے رہے ہوں تو پھر تو ویسے بھی ضروری ہے، کیونکہ سسرال اور اسرائیل ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں، سسرالی بھی بعض دفعہ اسرائیلیوں کی طرح ہوتے ہیں، تو اس سے سسرال میں تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ پردے کی پابندی ہو لیکن سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام نامحرم کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ان سے کبھی بات کرنی پڑ جائے کسی ضرورت سے تو پھر سلام سے بات شروع کرنی چاہیے، بلا وجہ گزرتے ہوئے کسی نامحرم کو، جوان عورت کے لیے بلا وجہ سلام کرنا یہ بہرحال فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار۔ عابد صاحب بنگلور سے پوچھتے ہیں کیا تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار جائز ہے اور اس کی آمدن کا کیا حکم ہے؟ تمباکو اور سگریٹ کے کاروبار بہت سے علماء، عرب علماء خاص طور پر، ان کے نزدیک بالکل حرام ہے، تمباکو کا استعمال بھی، سگریٹ کا استعمال بھی۔ جو بر صغیر کے علماء ہیں، ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے علماء، وہ تمباکو اور سگریٹ کو مکروہ کہتے ہیں، حرام نہیں کہتے۔ تو عرب علماء کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اس میں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو سگریٹ ہے اور تمباکو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ سگریٹ کینسر کا ذریعہ بنتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے، اور تمباکو بھی اسی طرح بالآخر انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو خودکشی جیسے کھمبے سے چپک کے مرنا حرام ہے، تو ایسے ہی سلو پوائزن دے کے اپنے آپ کو مارنا بھی ناجائز ہے۔ جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں تمباکو اور سگریٹ یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ مکروہ کا مطلب، مکروہ اس لیے ہے کہ اس سے انسان ہلاک تو ہوتا ہے لیکن یقینی ہلاکت نہیں ہے۔ کئی لوگ 20 سال تک سگریٹ پیتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو، اور یعنی یقینی نہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں وہ خودکشی جس میں موت یقینی یا غالب درجے میں ہو، وہ اس خودکشی کو ہم حرام کہیں گے۔ باقی جو آپ ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ لیکن فوری ضرر اس کا نہ ہوتا ہو، بلکہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہو، جیسے تمباکو یا سگریٹ سے جو نقصان ہوتا ہے بعض دفعہ اس کی کسی دوا کے ذریعے یا ایسی صحت مند خوراکیں کے ذریعے کہتے ہیں کہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے، تو ناپسندیدہ تو ہے اس لیے کہ بہرحال نقصان دہ ہے، اس پہ تو تمام ڈاکٹروں کا اجماع ہے، لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اس کو اس خودکشی پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کھمبے سے چپک کے فوراً مر جائے اور ایک سگریٹ پی کے مرے، تو دونوں خودکشیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس میں یقین نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسے جیسے شوگر کا مریض اگر لڈو کھائے تو اس کو ہم حرام تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ بہرحال اس میں موت یقینی نہیں ہوتی، حالانکہ نقصان شوگر کے مریض کو لڈو کھانے کا ہوتا ہے لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا، اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ ہم جو پانی پی رہے ہیں یہ بھی نقصان دہ، یہ جو ہوا آلودہ ہو رہی ہے ڈیزل کاروں سے اور وہ جو دھواں چھوڑ رہی ہیں گاڑیاں، تو وہ بھی تو حرام ہے، ناجائز ہے، اس لحاظ سے کہ اس سے بھی انسانی صحت کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کو ایسا حرام نہیں کہیں گے کہ جیسے کھمبے سے چپک کے مرنے والا، خودکشی کرنے والا۔ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے درجات ہیں، فوری نوعیت کا ضرر ہو تو وہ بالکل حرام ہے، اور اس سے کم درجے کا ہو تو حرام نہیں، مکروہ ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سگریٹ پئیں اور لوگوں کو پلائیں، بہرحال یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اور اگر کسی کو ڈاکٹر بتا دیں کہ آپ کے لیے سگریٹ انتہائی نقصان دہ اور آپ کے موت کا غالب گمان ہے کہ آپ سگریٹ پی کے، یعنی آپ کے غالب گمان ہے کہ آپ مر جائیں گے، تو پھر ایسے شخص کے لیے یقیناً سگریٹ پینا حرام ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ گندا کام ہے، علماء بر صغیر بھی اس کو اپریشیٹ بہرحال نہیں کرتے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کرنے کی چیز نہیں ہے، نہ اس کا بزنس کرنا اچھا کام ہے اور نہ سگریٹ پینا اور تمباکو کھانا اچھا کام ہے۔ بعض چیزیں حرام نہیں ہوتی اس درجے میں لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہوتی، اور پھر سگریٹ کا جو نقصان ہے وہ تمباکو سے بھی زیادہ ہے، تو اس لیے سگریٹ میں جو کراہت ہے وہ تمباکو سے زیادہ ہے۔ تو جیسے جیسے کراہت بڑھے گی اسی حساب سے اس کی ارننگ میں کراہت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو خالص حرام تو ہم نہیں کہتے، لیکن بہرحال ایسے پاکیزہ اور طیب مال بھی نہیں ہے، جیسے قرآن نے کہا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو یہ سگریٹ اور تمباکو پاکیزہ چیزوں میں بہرحال داخل نہیں ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن ہم بہرحال اس کو بالکل ایسے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے، ناپسندیدہ ہونے کا، مکروہ ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔